آپ کے پڑوسی ملک میں بھی تو امریکہ آیا تھا، تو ایسے ہی یہ چلا گیا، قطر میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں انہوں نے سائن کیے کہ ہم اپنی فوجیں نکال کے لے جائیں گے۔ بابا اس کے پیچھے 19 سال کے پٹائی ہے ان کی اور جہاد ہے، ورنہ وہ پاگل ہے جو یہاں آ کے نکلتا، وہ تو اپنے مقاصد میں یہاں کامیاب ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے تو افغانستان کے بعد پاکستان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان صرف 2-4 دن کی مذاکرات اور قرارداد پاکستان منٹو پارک میں جو ہو رہی ہے 1940 کے اندر، اور کہا سمجھا جاتا ہے 1940 کے بعد تحریک چلی ہے اور پھر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، اس کے پیچھے شاملی کا میدان ہے، اس کے پیچھے 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس کے پیچھے کالا پانی کے جزیروں کو آباد کرنے والے علماء تھے، اس کے پیچھے جو ہے شاملی کے میدان تھے، اس کے پیچھے جو ہے وہ لاکھوں علماء کی قربانیاں ہیں۔ کون تھے ٹیپو سلطان، کون تھے حیدر علی، کون تھے شاہ اسماعیل شہید، کون تھے سید احمد شہید، کون تھے سید ضامن شہید، کون تھے جعفر تھانی سری، کون تھے مولانا عزیر گل صاحب، کون تھے جناب حضرت قاسم نانوتوی، کون تھے حضرت گنگوہی؟ یہ کیا ان لوگوں کی قربانیوں کو یکسر بلا دو گے کہ جنہوں نے کئی سال کالا پانی کے جزیروں میں، مالٹا کی قید میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری، لیکن یہ تحریک چلاتے رہے، گرفتاریاں آئیں، علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہاں تحریک آزادی بعد ذریعے جہاد الحمدللہ چلتی رہی۔ جب کفر نے دیکھا کہ اب ہم یہاں رہ نہیں سکتے اور رہنا محال ہے، سارے مسلمانوں میں جذبہ جہاد آ چکا ہے، اسے پھر بھاگنا پڑا اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی۔ وہ نام دبا دیے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے جانیں دیں، ان کے نام، ان کی شخصیات کو سامنے لانے سے پتہ ہے کہ پاکستان بنانے کا کریڈٹ وہ علماء کی طرف جائے گا۔